ہم نے چیپٹر 7 اور چیپٹر 8 ہم لاسٹ ٹائم کر رہے تھے. تو چیپٹر 8 میں ہم نے 60 کے قریب سلائڈس کر لی تھی. مینلی چیپٹر 8 میں ہم سافٹ ویئر کے ہم نے 2 کلاسیفیکیشنس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا, اور سسٹم سافٹ ویئرس اور اپلیکیشن سافٹ ویئر. اب اپلیکیشن سافٹ ویئر ظاہر ہے کسی خاص پرپز کو سرو کرتے ہیں, تو ہر آرگنائزیشن اسے اپنے انداز سے بنواتی ہے, کسٹمائزڈ ہوتے ہیں یوزلی. اور یہ جو سافٹ ویئر بنانا ہے اس کو ہم سافٹ ویئر پروگرامنگ کہتے ہیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ کہتے ہیں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اس پہ ہم تھوڑی سی پروگرامنگ پہ بات کر رہے تھے لاسٹ میں. پروگرام کیا ہے؟ ہم نے کہا پروگرام از اے سیٹ آف انسٹرکشنز دیٹ کمپیوٹر فالو ان آرڈر ٹو پروسیس ڈیٹا انٹو انفارمیشن. It consists of statements used in programming language. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو پروگرامنگ ہے یہ بیسیکلی ایٹ لیسٹ 5 اسٹیپس کا ایک پروسیجر ہے, جس میں ایک پرابلم کو ڈیفائن کیا جاتا ہے, پھر اس کا ایک سلوشن ڈیزائن کیا جاتا ہے, پھر اس کو کوڈنگ کی سٹیج پہ, اور اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ کر کے امپلیمنٹیشن اور پھر مینٹیننس فیز میں ہم انٹر ہوتے ہیں. تو یہ 5 اسٹیپ پروسیجر ہے پروگرامنگ کا یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم یہاں پہ جس کو بھی سیکھنا چاہ رہے تھے, دیکھنا چاہ رہے تھے کیا ہے, وہ ہے پروگرامنگ لینگویج. اچھا, لینگویج کی بات. جی سر. آواز آ رہی ہے فیصل آپ کو؟ سر درمیان میں تھوڑی سی بریک ہوئی تھی, ابھی پھر آ رہی ہے. اچھا, چلیں گڈ. کوئی آج میرا خیال ہے نیٹ ورک خاصا لوڈ ہے. جی آج بہت لوڈ ہے. رمضان نے اس کو ذرا اوور لوڈڈ کر دیا. اینی ہو, اچھا ہم بات کر رہے تھے لینگویج کی امپورٹینس کی, کہ اگر میں نے فرض کریں آپ سے بات چیت کرنی ہے تو میں ایک ہی میرے پاس کورس ہے اور وہ ہے کوئی نہ کوئی لینگویج. اب وہ لینگویج کون سی ہوگی جس پہ میں آپ سے بات چیت کروں گا, تو یقیناً اس پہ سلیکشن کرائٹیریا ایک ہی ہوگا کہ ایسی لینگویج جو مجھے بھی آتی ہو اور آپ کو بھی آتی ہو. ظاہر ہے دونوں کو آتی ہوگی تو ہم ایک دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. اگر میں فرینچ میں بات کرتا ہوں اور آپ اردو یا انگلش کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ہم یقیناً, میں تو بولتا رہوں گا لیکن وہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکے گی, بات چیت نہیں ہو سکے گی. اسی طرح اگر ہم نے کمپیوٹر سے کام کروانا ہے تو ہمیں کمپیوٹر کی لینگویج کو سمجھنا ضروری ہے. کمپیوٹر کی لینگویج میں جب تک ہم اسے نہیں بتائیں گے تو ہم کمپیوٹر سے کام نہیں کروا سکتے, اپنی مرضی کا سافٹ ویئر ڈیزائن نہیں کر سکتے, کوئی اپلیکیشن سافٹ ویئر نہیں بنا سکتے, اپنا کوئی پرپز سرو نہیں کروا سکتے کمپیوٹر سے. تو ہمیں کمپیوٹر کی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اچھا, اب کمپیوٹر کی لینگویج تو بڑی ڈیفیکلٹ ہے. کمپیوٹر کی لینگویج وہ ہے جو مشین کی لینگویج ہے, اور وہ ہے کرنٹ کی لینگویج 1 اور 0 کی لینگویج. تو اس شروع میں لوگ اتنی ہی ہارڈ لینگویج میں پروگرام لکھتے تھے, کمپیوٹر سے بات چیت کرتے تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں آسانی آتی گئی. بڑے آسانی سے آپ کمپیوٹر کو میں پروگرام لکھ سکتے ہیں, ڈیولپ کر سکتے ہیں, اپنی بات کمپیوٹر سے تک پہنچا سکتے ہیں, کمپیوٹر سے کام کروا سکتے ہیں. اب یہ جو فیزز ہیں اس وجہ سے ہم کمپیوٹر لینگویج کی پروگرامنگ لینگویج کی 5 جنریشنز ڈیفائن کرتے ہیں. فرسٹ جنریشن جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں مشین لینگویج, مطلب 0 اور 1 کی لینگویج. 0 اور 1 میں ہی انسٹرکشنز کمپیوٹر کو دی جائیں گی اور وہ انسٹرکشنز کو پرفارم کرے گا. بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا, لوگوں نے تھوڑا سا اس کو آسان کیا, اور آسان کر کے انہوں نے اس کو جو لینگویج اڈاپٹ کی دیٹ واز دی اسمبلی لینگویج. اسمبلی لینگویج نے کوئی مسئلہ بہت زیادہ حل نہیں کیا, لیکن کم از کم یہ تھا کہ اب 0-1 میں انسٹرکشن نہیں دینی پڑتی تھی, بلکہ کوئی چھوٹے موٹے بالکل چھوٹے چھوٹے ورڈز کی صورت میں ہم کمپیوٹر کو کوئی انسٹرکشن پاس آن کر سکتے تھے. اس کے بعد جو نیکسٹ جنریشن ہے دیٹ از ہائی لیول لینگویجز, کافی چینج ہو گیا. اب ہم جیسے آپس میں انگلش میں بات کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے, تو ہم کمپیوٹر میں بھی جو اس کو کوڈنگ کرتے تھے یا انسٹرکشن پاس آن کرتے تھے وہ انگلش میں ہی پاس آن کر سکتے تھے. یہ ہائی لیول لینگویجز میں تھوڑا اور انوائرمنٹ بہتر ہو گیا تو ہم نے یہ لینگویج میں لکھنا بھی چھوڑ دیا, بلکہ ویژول آبجیکٹس کی مدد سے پروگرامز ڈیولپ کرنے شروع کر دیے, اور تھوڑا اور آسان ہو گیا کمپیوٹر میں پروگرامز کو ڈیولپ کرنا اور کمپیوٹر کو سمجھانا کہ ہم کیا کام کروانا چاہتے ہیں. تو اس فیز کو ہم نے کہا ویری ہائی لیول لینگویجز. پھر
وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ایکسپرٹ سسٹم کا کانسیپٹ پڑھا تھا جو ایوالو ہوا، جس میں نالج مینجمنٹ آ گئی اور کمپیوٹر میں لرننگ کی کیپیبلٹی کو انہانس کیا گیا آٹومیٹکلی. تو وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والا جو انوائرمنٹ ہے جس پہ کمپیوٹر لرن کر سکتا ہے اور پرابلمس کے سولوشنس کو مزید فردر ڈیفائن کر سکتا ہے، وہ ایک نیچرل جس طرح ہیومن لرن کر کے چیزوں کو سولوشنز ڈیولپ کرتا ہے، اس طرح سے مشین نے بھی لرن کر کے سولوشنز ڈیفائن کرنے ڈیولپ کرنے شروع کر دیے. دیٹ واز ففتھ جنریشن لینگویج، نیچرل لینگویجز. اچھا، اس کو ہم ذرا تھوڑا سا اگر دیکھیں ڈیٹیل میں یہ کیا ہے، تو مشین لینگویج کو ہم لوئسٹ لیول یا بیسک لیول آف کمپیوٹر کہتے ہیں. ظاہر ہے یہ وہ لیول ہے جس پہ آپ ایگزیکٹلی کمپیوٹر کی ہی زبان میں، زیروز اور ونس کی زبان میں کمپیوٹر سے بات کرتے ہیں. تو یہ مشین ڈیپینڈنٹ ہے اوبویسلی اور انکنوینئنٹ ہے. ظاہر ہے اس پہ کام کرنا آسان نہیں ہے. 0-1 میں کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دینا بالکل بھی آسان نہیں ہے. یوزر فرینڈلی تو یہ کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی. سیکنڈ جنریشن کی جو لینگویج ہے اس کو ہم اسمبلی لینگویج کہتے ہیں یا لو لیول لینگویج کہتے ہیں. اب اگر اس کو میں لو لیول لینگویج کا نام دوں تو ذرا لاجیکل سا لگتا ہے. اب میں نے اس کو اسمبلی کا نام پتہ نہیں کیوں دے دیا ہے. مشین لینگویج کہنا بھی دوسرے فرسٹ لیول کو ذرا لاجیکل لگتا ہے کہ وہ مشین کی لینگویج ہے 0-1. تو یہ آپ تھوڑا سا ایکسپلور کیجئے گا کہ اس کو اسمبلی لینگویج کیوں کہہ دیتے ہیں. حالانکہ اسمبلی تو کوئی ورڈ تھوڑا مختلف ہے، اس کا تو مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو بہرحال اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ذرا سوچئے گا، کوئی ریزن شاید مل جائے گی آپ کو. لو لیول لینگویج کہنا اس کو بڑا سوٹیبل ہے کیونکہ یہ تقریباً مشین کے قریب ہی لینگویج ہے. ایبریویشنز کو یوز کرتی ہے. لائک اسٹور کرنی ہے کوئی چیز تو میں اسٹور نہیں بلکہ صرف اسٹور لکھ دیتا ہوں. کوئی ملٹیپلائی کرنا ہے تو صرف ایم پی لکھ دیتا ہوں. کوئی ایڈ کرنا ہے تو اے لکھ دیتا ہوں. تو تھوڑا سا سمپل چھوٹے چھوٹے ورڈز یا ایبریویشنز کو یوز کرتے ہوئے ہم کمپیوٹر کو اپنی انسٹرکشنز پاس آن کر سکتے ہیں اس لینگویج میں. فاسٹر ڈیولپمنٹ ایفرٹ دین مشین لینگویج. ظاہر ہے مشین لینگویج کی نسبت تو تھوڑا سا فاسٹ ہو گیا، آلدو کہ یہ کوئی بہت اچھا بہت فاسٹ انوائرمنٹ نہیں ہے ڈیولپمنٹ کا، لیکن مشین لینگویج کی نسبت بہتر ہو گیا اور بہت ساری آٹومیشن کے پروسیجرز میں یہ لینگویج یوز ہوتی ہے. کام کرنا تھوڑا سا مشین لینگویج سے آسان ہے. مشین ڈیپینڈنٹ تو ہم ابھی بھی ہیں. ہمیں ابھی بھی مشین کی چیزوں کا پتہ ہوگا تو ہم بتائیں گے کہ کون سے کمپوننٹ کو پکڑ کے کس جگہ پہ ڈیٹا کو کس لوکیشن پہ اسٹور کروانا ہے. تو ہمیں ابھی بھی ہارڈ ویئر اور مشین کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑ رہا ہے. آلدو کہ ہم انسٹرکشن 1-0 میں نہیں دے رہے، لیکن پھر بھی مشین کے ڈیوائسز کو ایگزیکٹلی ہم ڈائریکٹلی یوز کر رہے ہوتے ہیں بائی نیم. requires an assembler program as a language translator. ظاہر ہے اب اسٹو کو بائنری میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی ٹرانسلیٹر تو چاہیے. تو اس لینگویج میں آلدو کہ یہ بڑا اچھی کوالٹی کا ٹرانسلیٹر نہیں ہوتا، لیکن بائنری میں کنورژن کے لیے آپ کو ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت تو ہے جو اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر کے مشین کو بتا سکے کہ آپ نے کیا انسٹرکشن دی ہیں. تو یہ ہمارا سیکنڈ جنریشن لینگویجز ہے. تھرڈ جنریشن ہائی لیول لینگویجز کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یوز انگلش لائک اسٹیٹمنٹس اور نیریشن. تقریباً انگلش کی طرح ہی ہم انگلش میں جیسے بات چیت کرتے ہیں اسی طرح کا ہم سینٹیکس یا کوڈ لکھتے ہیں ان لینگویجز میں کوئی فنکشنالٹی پرفارم کرنے کے لیے. مشین ڈیپینڈنسی ختم ہو گئی ہے. اب آپ کو یہ نہیں لکھنا کہ فلاں رجسٹر سے ڈیٹا اٹھائے فلاں رجسٹر یا میموری لوکیشن پہ جا کے اسٹور کریں. We never talk like this while writing the syntax in high level language. کبھی ہم رجسٹر کی بات نہیں کرتے، کبھی کسی میموری لوکیشن کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم درمیان میں جو ٹرانسلیٹر ہے وہ یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا وہ کمپائلر ہو سکتا ہے یا انٹرپریٹر ہو سکتا ہے. وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس ایگزیکیوشن کو پرفارم کرنے کے لیے، یہ مشین کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. ایک کیوری ہے، میں ذرا دیکھ ہاں کیوری یہ ہے کہ ہائی لیول لینگویجز میں کیا صرف انگلش میں لکھ سکتے ہیں یا اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں؟ ویسے آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس لینگویج میں ہے.
تو ادروائز جو ہے ہمارا چونکہ انگلش انٹرفیس ہے تو ہم انگلش میں ہی سینٹیکس لکھ سکتے ہیں. اب لائک جہاں پہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اردو میں ہے تو وہاں پہ کمپائلر اور انٹرپریٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اس کا کوئی اردو کا کمپائلر ہے یا انٹرپریٹر ہے تو پھر تو پاسبل ہے, لیکن میں نے آج تک اردو کا کمپائلر یا انٹرپریٹر دیکھا نہیں ہے. تو ایٹ لیسٹ جتنے کمپائلر یا انٹرپریٹر ہیں وہ انگلش میں ہی ہیں, یا کنورژن ہو تو میں نے نہیں ایٹ لیسٹ دیکھی ہوئی. تو اب فرق کیا ہے اس پہ کمپائلر اور انٹرپریٹر میں؟ ایک چیز کامن ہے کہ یہ دونوں ٹرانسلیٹرز ہیں. آپ نے انگلش میں سینٹیکس لکھا ہے, اس کو بائنری میں کنورٹ کر کے مشین کو سمجھانا اس کی لینگویج میں, یہ اس کا کام ہے. اگر آپ کی ہر لینگویج کو وہ ٹرانسلیٹ کر کے ایگزیکیوٹ کر رہا ہے ہر لائن کو تو وہ انٹرپریٹر ہے. اور اگر آپ کے پروگرام پورے کو کمپلیٹ مکمل ہونے کے بعد اس کو کنورٹ کرتا ہے بائنری میں اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرواتا ہے تو وہ کمپائلر ہے. تو یہ اس پہ بیسیکلی دو فرق ہیں. ہائی لیول لینگویجز میں پروسیجرل لینگویجز ہیں. پروسیجر سے مراد کیا ہے؟ یوز پروسیجر اور پریسائز آرڈر آف ایکشنز. پروسیجر سے مراد ہے کہ ہم پروگرامنگ لینگویج میں بات کریں تو تھوڑا اس کو سمجھانا ڈفرینٹ ہے, لیکن ابھی ایک کامن ایک لے مین انڈرسٹینڈنگ کے طور پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم ایک بڑے پروگرام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ایکشنز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. وہ جو چھوٹے چھوٹے ایکشنز ہیں, چھوٹے چھوٹے حصے ہیں, سیگمنٹس ہیں, وہ ہم پروسیجرز کا یا فنکشنز کا نام دے دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ لینگویج لکھی ہی پروسیجرز میں جاتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی لائن سے شروع کریں اور آخری لائن پہ جا کے کوڈ ختم کریں اور یہ ایک پروگرام. نیور. ایک پروگرام جو ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے اور ہم سیگمنٹس میں ہی کوڈ لکھتے ہیں. ان سیگمنٹس کو پروسیجرز کہتے ہیں. ہم کوڈ اپنا سارا ہم ڈفرینٹ پروسیجرز لکھتے ہیں, وہ مل کے ایک پروگرام بن جاتا ہے. یا ایک پروگرام میں ان پروسیجرز کو یوز کر لیتے ہیں. ریکوائرمنٹ فار پروگرامر کیا ہے جی؟ ڈیٹیل نالج آف پروگرامنگ چاہیے. ظاہر ہے یہ عام اسی طرح نہیں ہے کہ جیسے میں آپ سے انگلش میں بات کر رہا ہوں تو فرض کریں مجھے انگلش گرامر کے ٹینسز کا پتہ ہے تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو انہی ٹینسز کی مدد سے میں کمپیوٹر سے بات کر سکتا ہوں. نو, اٹ از ناٹ لائک دس. ہم بات انگلش میں ہی کریں گے لیکن اس سینٹیکس میں, اس طریقہ کار, اس میتھڈالوجی کے مطابق, ان ٹینسز کے مطابق جو اس لینگویج نے بنائے ہیں, ڈیوائز کر کے دیے. تو ایک پروگرامر جو ہے اس کے پاس اس کا نالج ہونا بڑا ضروری ہے. اگر فرض کریں مجھے ٹینسز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, سینٹیکس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے انگلش کے, تو میں آپ سے انگلش میں بات نہیں کر سکتا, آپ سمجھ نہیں سکتے. اسی طرح کمپیوٹر لینگویج نے بھی کہا کہ آپ انگلش پہ پروگرام لکھ دیں, لیکن بہرحال ہر لائن کو لکھنے کے لیے سینٹیکس کا ایک طریقہ کار ڈیفائن کیا گیا. آپ نے ان انسٹرکشنز کو انہی سینٹیکس کے میتھڈالوجی کے مطابق لکھیں گے تو کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرے گا اور آپ کی فنکشنالٹی کو پرفارم کرے گا, ورنہ وہ ظاہر ہے پرفارم نہیں کر سکتا. تو ڈیٹیلڈ نالج آف پروگرامنگ تو ہونا چاہیے اس کے لیے. نیکسٹ جنریشن جو لینگویجز ہیں دے آر کالڈ ویری ہائی لیول لینگویجز. اچھا, اب یہاں پہ وہ کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا, لکھنے والا کانسیپٹ, کہ انگلش میں آپ بڑے بڑے پروسیجرز بنائیں, لکھیں اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کروائیں, اپنا کام کروائیں. وہ کہتا ہے یہ لینگویجز جو ہیں وہ بنے بنائے ڈفرینٹ ویژول ٹولز کو یوز کرتی ہیں اور ان کی مدد سے ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم اسے ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ ٹولز بھی کہتے ہیں. ابھی میکسیمم پروگرامنگ اسی میں ہی ہوتی ہے, میکسیمم ڈیولپمنٹ اسی میں ہوتی ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ بہت کم کوڈ لکھا جائے اور بنے بنائے ٹولز اور آبجیکٹس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنا پروگرام ڈیولپ کر لیں. تو دس از کالڈ ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ ٹولز. نان پروسیجرل لینگویجز, ہر چیز کے لیے آپ کو پروسیجرز لکھ کے پروگرام بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے؟ یوزر اورینٹیڈ ہوگا, یوز فیور کمانڈس, بڑی کم انسٹرکشن لکھنی پڑیں گی. فوکس آن اسپیسیفک ٹاسک, فیور آپشنس, تو بڑے آپ کو اسپیسیفک اپنے جو آپ نے کام پرفارم کروانے ہیں اسی پہ فوکس رکھتے ہوئے ہم اپنا پروگرام بنا لیتے ہیں جلدی سے. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے؟ اٹ ریکوائرس مور کمپیوٹنگ پاور. ظاہر ہے ویژول ٹولس کو آپ نے یوز کرنا ہے تو اس کے لیے پروسیسنگ کیپیبلٹیز تھوڑی بہتر چاہیے, تو بہتر کمپیوٹنگ پاور چاہیے ان لینگویجز میں کام کرنے کے لیے, پروگرام ڈیولپ کرنے کے لیے. It consists of tools for end users and programmers.
بہت سارے ٹولز بنے بنائے اس میں اویلیبل ہوتے ہیں جس کی مدد سے آپ رپورٹس جنریٹ کر سکتے ہیں, کوئی کیوری لینگویج پرفارم کروا سکتے ہیں, لائک آپ نے کوئی ڈیٹا ریٹریو کرنا ہے یا مینیپولیٹ کرنا ہے, ویو کرنا ہے. اپلیکیشن جنریٹرز ہیں, ڈی بی ایم ایس پروگرام, ڈفرینٹ طرح کے ٹولز ہیں جو یوز کیے جا سکتے ہیں جلدی سے کوئی پروگرام ڈیولپ کرنے کے لیے. اچھا, لاسٹ سیگمنٹ اس میں ہے ہمارا ففتھ جنریشن لینگویجز جو نیچرل لینگویجز ہیں, یوز ہیومن لینگویج ٹو کمیونیکیٹ ود کمپیوٹر. یہ ہم نے بات کی تھی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کریں گی اور اس کی مدد سے اس پہ کیا کوالٹیز ہیں, ہیومن لائک کوالٹیز اس میں انٹیگریٹڈ ہیں, لائک ریزننگ ہے, کمیونیکیٹنگ ہے, لرننگ ہے, سینگ ہے, ہیئرنگ ہے. ان کی مدد سے ہم اس ڈفرینٹ طرح کے اپلیکیشنز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ تو تھی ہماری ڈفرینٹ جنریشنز پروگرامنگ لینگویج کے حوالے سے. اب اگر میتھڈالوجی کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو پاپولر میتھڈالوجیز ہیں وہ دو ہیں, ایک آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے اور ایک ویژول پروگرامنگ ہے. یہ کیا ہے اور ان میں کیا فرق ہے؟ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ پہ ہم نے تھوڑی سی پہلے بھی بات کی تھی, یہ امپورٹنٹ کانسیپٹ بھی ہے. اچھا, یہ بائی دی وے آج جتنا بھی لیکچر ہے نا, اگر حالات نارمل ہو یا کوئی آپ کا ایگزام ہوا تو اس میں یہ امپورٹنٹ ہوگا. اچھا, آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ جو ہے ہم نے کہا تھا یہ ایسی لینگویجز ہیں جو آبجیکٹس کو یوز کرتی ہیں ٹو ڈیولپ اے پروگرام, اے سافٹ ویئر. یہ آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا تھا یہ کہتے ہیں combines data and instructions for processing into a self object for later use. یہ 3-4 چیزوں کو اکٹھا ملا گیا ہے. آبجیکٹ اصل میں آپ کا ڈیٹا اور انسٹرکشنز کا کمبینیشن ہی ہوتا ہے. جو پرانی لینگویجز تھی نا, جسے ہم فنکشن اورینٹڈ لینگویجز کہتے تھے یا پروسیجرل لینگویجز کہہ رہے ہیں, وہ لینگویجز میں ڈیٹا علیحدہ پڑا ہوتا تھا, انسٹرکشنز یا ایکشنز یا پروسیجرز علیحدہ پڑے ہوتے تھے, تو اس کی ری یوزیبلٹی بڑی مشکل ہو جاتی تھی. آپ ایک فنکشن کو کہیں یوٹیلائز کر رہے ہیں لیکن اس کے ڈیٹا ویریبلس تو کسی اور جگہ پڑے ہوئے ہیں. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا ہر چیز ایک آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ کیسے ہے؟ اگر اس کے پاس اس کا ڈیٹا اپنا ہے, اس کے پاس اس کی انسٹرکشنز, پروسیجرز یا ایکشنز اپنے ہیں. لائک ایک ہیومن بینگ ہے, ہیومن بینگ کے کچھ ایکشنز ہیں, وہ پڑھتا ہے, وہ کھاتا ہے, وہ سوتا ہے, وہ موو کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, اور پھر اس کا ڈیٹا بھی اس کے پاس اپنا ہے. لائک اس کے پاس ایک میموری ہے, ایک برین ہے, وہ اپنا ڈیٹا اس میں اسٹور کرتا ہے. تو وہ کہیں بھی وہ اپنے انڈیپینڈنٹلی فنکشنز پرفارم کر سکتا ہے. اسی طرح جو لینگویجز ہیں, اگر ان میں آپ ایکشنز, پروسیجرز یا جو انسٹرکشنز ہیں ان کو ڈیٹا کے ساتھ ملا کے آبجیکٹ کی فارم دے دیں اور ان آبجیکٹس کو یوز کریں ٹو ڈیولپ اے پروگرام یا سافٹ ویئر, تو آپ بہت سارے ایڈوانٹیجز لے سکتے ہیں. سب سے بڑا ایڈوانٹیج لیٹر یوز, جسے ری یوزیبلٹی بھی کہتے ہیں, کہ اب آپ اس کو ری یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ڈیٹا بھی موجود ہے اس کے پاس اور اس کے سارے ایکشنز بھی موجود ہیں. شیئربل ہے, ریڈیوس کاسٹ ہے, لیس ڈیولپمنٹ ٹائم ہے, لانگر لرننگ کرو ہے. تو یہ سارے ایڈوانٹیجز آپ لے سکتے ہیں اگر آپ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کو یوز کر رہے ہیں. 3 کانسیپٹس ڈسکس کرتا ہے, امپورٹنٹ کانسیپٹس آف آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ: انکیپسولیشن, انہیریٹنس اور پولیمورفزم. یہی 3 اصل میں پاور ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی. یہ کانسیپٹ پہلے نہیں تھے کسی بھی لینگویج میں. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ نے یہ 3 کانسیپٹ سیکھے اور بڑے پاورفل کانسیپٹ ہیں. پہلا کانسیپٹ تو ابھی ہم نے جیسے ایکسپلین کیا, انکیپسولیشن ہے. آبجیکٹ اور ماڈیول کنٹینس ڈیٹا اینڈ پروسیسنگ انسٹرکشنز, دونوں چیزیں اس کے پاس موجود ہیں. انہیریٹنس, انہیریٹنس یعنی ری یوزیبلٹی کہہ لیں کہ وہ اپنی ٹریٹس, اپنے کریکٹرسٹکس, اپنے فیچرز پاس آن کر سکتا ہے. میتھڈز آف پاسنگ ڈاؤن ٹریٹس آن این آبجیکٹ, نیکسٹ آبجیکٹ کو اپنے کریکٹرسٹکس ٹرانسفر کر سکتا ہے. پولیمورفزم, پولیمورفزم مطلب کہ اس کو ایک ملٹیپل انداز سے آپ یوز کر سکتے ہیں. جیسے فرض کریں آپ ہیں, کوئی ہیومن بینگ ہے, تو آپ ابھی کلاس میں ہیں تو آپ ایز اسٹوڈنٹ بیہیو کرتے ہیں. آپ فرض کریں پلے گراؤنڈ ہے تو آپ ایز پلیئر بیہیو کر رہے ہیں. آپ گھر میں ہیں تو آپ ایک چائلڈ یا بھائی یا بہن کے طور پہ بیہیو کر رہے ہیں.
آپ کسی کولیگ کے ساتھ آپ فرینڈس کی طرح بہیو کرتے ہیں, تو ایک ہی آبجیکٹ ڈفرنٹ طرح سے بہیو کر رہا ہے, اس کے پاس ڈفرنٹ طرح کی فنکشنالٹی ہے, لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح کی سچویشن ہے اس طرح سے وہ بہیو کرتا ہے. کمپیوٹر لینگویج میں ہم کہیں گے جس طرح کے پیرامیٹرز ہیں اس طرح سے اس کی فنکشنالٹی پرفارم ہو جائے گی. تو polymorphism basically a message produces different results based on the receiving object. تو تینوں بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں, تھوڑا فردر ایکسپلور کیجیے گا, یہ کافی لینتھی کانسیپٹس ہیں, ہم نے بڑے بریفلی اس کو دیکھا ہے. اچھا جی, دوسرا جو امپورٹنٹ میتھڈالوجی یوز ہوتی ہے پروگرامنگ کے لیے, دیٹ از ویژول پروگرامنگ. جیسے ہم نے بات کی کہ ہم بنے بنائے ویژول ٹولز اور آبجیکٹس کو یوز کرتے ہوئے پروگرام جلدی سے ڈیولپ کر لیتے ہیں. آپ سمپل ایکسیس وغیرہ کھولیں یا کوئی ایون ایکسل وغیرہ پہ بھی آپ بٹن پریس کر سکتے ہیں. آپ کوئی بٹن لگائیں, وہ بٹن کیا ہے, وہ ویژول آبجیکٹ ہے, آپ اس کو کلک کریں آپ کی کوئی فنکشنالٹی پرفارم ہو جاتی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا پروسیجر لکھا ہوا ہے, آپ نے کوئی کوڈ نہیں لکھا, کوئی پروسیجر نہیں لکھا, لیکن آپ نے جلدی سے ڈیولپ کر لیا اپنا پروگرام. تو ویژول پروگرامنگ کیا ہے, میتھڈ آف کریٹنگ پروگرامس بائی کنیکٹنگ آبجیکٹس یوزنگ گرافکس, diagrams or icons used to develop GUI based applications, more accessible to non-programmers, less programming effort for programmers. کرتے کیا ہے, پرابلم سالونگ کرتے ہیں ورسز ہینڈلنگ پروگرامنگ لینگویج. اچھا, یہ تو تھوڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس ہے ریگارڈنگ پروگرامنگ اور پروگرامنگ لینگویجز اور میتھڈالوجی کے حوالے سے. نیکسٹ جو ہے یہ تقریباً ہم کور کر چکے ہیں, سافٹ ویئر انٹیگریٹڈ پیکیجز کی ہم نے پہلے بات کر لی تھی. یہاں پہ اس کو لکھنے کا مقصد بیسیکلی یہ تھا, تو اس وقت تو ہم چاہتے تھے کہ پہلے ہم اپنا تھیوریٹیکل پورشن کور کریں اور اس کے بعد پھر ہم پریکٹیکل وہ جو سافٹ ویئر ہے اس کی طرف جائیں. لیکن اب آن لائن کلاسز اور یہ وہ چینج ہونے سے وہ ہم ساتھ ساتھ پیرلل میں چیزیں چلتی رہی ہیں. تو یہ کانسیپٹ اس وقت ارادہ تھا اس کے ساتھ پڑھا کے اس کے بعد ہم پریکٹیکل انوائرمنٹ پہ شفٹ ہوں. اس میں ہم تھوڑا سا اپلیکیشنز کے بارے میں بتایا, ورڈ پروسیسنگ کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ کو بڑا کلیئر ہو گیا, اس میں فارمیٹنگ وغیرہ فیچرز وغیرہ کیا ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو کلیئر ہو گئے. ڈفرینٹ ٹرمنالوجیز لائک فونٹ, پوائنٹس, اٹیلک, بولڈ, انڈر لائن, جسٹیفیکیشن, فونٹ اسٹائلز, ٹائپ, سائزز, یہ آپ کو کافی کلیئر ہو گئی ہیں یہ چیزیں. پروسیسنگ سمبل, اسپریڈ شیٹ پیکیجز کیا ہوتے ہیں, ابھی آپ نے اس پہ کام بھی کر لیا ایکسل پہ, اس کے کیا یوزز ہیں یہ ذرا آپ دیکھ لیجیے گا کہیں آپ کو لکھنے نہ پڑ جائیں. اسپریڈ شیٹ پیکیجز وغیرہ کے یوزز کیا ہیں, فیچرز کیا ہیں, اور یہ جو آپ کو ایک سیمپل اسپریڈ شیٹ ہے اس پہ کیا فیچرز ہوتے ہیں, اس پہ سیل کیا ہے, رو کیا ہے, کالم کیا ہے, اور کیسے آپ فارمولا کہاں پہ پلیس کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور پلس وہ جو ابھی گروپ میں نے شیئر کیا, یہ فیصل نے ایک اچھی ایفرٹ کی, اس نے پوری ویڈیو سے سمرائز کر دیا کہ کیا کیا اس میں ٹاپکس یا فارمولاز کو اس نے ڈسکس کیا ہوا ہے. تو وہ جتنے فارمولاز یا ٹرمز اس نے ڈسکس کیے ہیں وہ سب آپ اچھے طریقے سے دیکھیں, سمجھیں. کوئی کیوری ہے تو وہ آپ مجھے جب مرضی کال کر سکتے ہیں, کال نہیں میسج کر دیں, میں آپ کو رسپونڈ کر دوں گا. تو لیکن آپس میں پہلے وہی جس طرح ہم نے میتھڈالوجی ڈسکس کی تھی, آپس میں پہلے گروپ میں ڈسکشن کریں اور اس کے بعد آپ مجھے کیوری پلیس کر دیں. ایون آفٹر دس لاسٹ کلاس کبھی بھی آپ کو کیوری ہو تو آپ ریز کریں, تو انشاءاللہ اس کو ہم ریزالو کر لیں گے. لیکن اس کو لرن کریں. اس ویڈیو نے بڑے اچھے طریقے سے تمام ضروری فارمولاز اور ٹرمز جو آپ میتھڈالوجیز جو آپ اپنے پورے پروفیشنل کیریئر میں یوز کر سکتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کی ہوئی ہیں ایگزامپلس کے ساتھ. اس کو بار بار دیکھیے گا, اس کی ساری ٹرمز یہ آپ کو آنی چاہیے, یہ آپ کے کنٹینیوس یوز میں آئیں گی بار بار پوری لائف میں. وہ اچھے طریقے سے اس نے ایکسپلین کی ہیں. اور یہ پاور پوائنٹ وغیرہ پریزنٹیشن سافٹ ویئر وغیرہ وغیرہ. اوکے جی, یہ تو تھا. اب آپ کے کانٹینٹس جو ہیں ہم شاید اس سے زیادہ کور کر لیتے اگر ریگولر کلاسز چل رہی ہوتی, لیکن بہرحال پھر بھی اچھا کور ہو گیا. چیپٹر 7 اور 8 کے جو تھیوریٹیکل پورشن ہے وہ آپ نے کور کرنا ہے. کوئی کیوری آئی ہوئی ہے, ایک سیکنڈ جی. اچھا, کوئی کیوریز ہے, میں ذرا ان کو لے لیتا ہوں, صرف 2-3 سیکنڈ کی پہلے بات کر لیتا ہوں.
میں अनम्यूट कर रहा हूँ उन सबको जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है और अस्सलाम वालेकुम सर। वाइसराम जी पहले अकमल आप बता दो फिर फौरत आप बता दीजिएगा। अच्छा सर, मेरा ना अपना जो मिड से पहले क्विज था ना सर, वो रह गया था, तो वो आपने कहा था कि मिड्स के बाद जब फ्लो चार्ट असाइनमेंट होगी तो आप उसी दिन दे देना, तो सर अब वो तो फिर छुट्टियां आ गई, तो क्या मैंने उस वक्त मौका दिया था आपको 2-3 दफा, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? चले देखते हैं, इस पर थोड़ा सोचते हैं। जी फरत आप बताइए क्या बचा आप कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। हाँ सर, मेरी क्यूरी है जी बताइए। तो सर इसमें फॉर्मूला कुछ ज्यादा नहीं, मतलब मैंने पूरे 4 घंटे की देखी थी, सारा कुछ समझा भी था, लेकिन अब मैं दोबारा जब उसको पुट करने बैठी हूँ तो मुझे उसमें से कुछ आधे भूल गए हैं। मतलब 42 फॉर्मूलाज है, दैट इज नॉट पॉसिबल के सारे याद रहे। अच्छा मेरी एक यूज करेंगे। हाँ मेरी एक इसमें आपसे एडवाइस ले लें। ये सारे आपके बड़े काम के फॉर्मूलाज हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा जी वो तो ठीक है, मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। तो पेपर का प्रेशर नहीं होगा तो बच्चे नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि पेपर थोड़ा सिंपल हो, कोई ज्यादा मुश्किल ना हो, लेकिन फॉर्मूला सारे लाइक ये देखे ना, काउंट का अगर हम देखते हैं तो काउंट इफ है, इफ ए है, फिर इफ है, तो मतलब वो सारा कंफ्यूज हो जाता है जब सारे 42 फॉर्मूलाज इकट्ठे याद रखना आगे पीछे हो जाते हैं मुझसे, तो क्योंकि मेरे में इस्तेमाल में नहीं है और मेरी तरह और भी काफी बच्चे होंगे जिनके साथ मतलब जिनको एक्सेल ज्यादा नहीं आता, तो सर ये काफी डिफिकल्ट। अच्छा एक काम करें जी, हाँ एक काम करें, 15 एक मैं असाइनमेंट आपको भी ईमेल कर रहा हूँ या ग्रुप में शेयर कर लूंगा। एक असाइनमेंट आपने ना 15 रमजान तक जमा करवानी है, फाइनल असाइनमेंट। अगर वो फाइनल असाइनमेंट सारी अच्छी बना लेते हैं तो मैं इसके कंटेंट्स को ना सिंपल कर दूंगा, हाफ कर दूंगा पेपर के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो लेकिन वो असाइनमेंट सारे लोग बनाएंगे, एक अच्छी असाइनमेंट बनाएंगे। आपका अभी मैं मिड टर्म के मार्क्स भी आपको शेयर कर दूंगा 1-2 दिनों में, और आपके सेशनल मार्क्स जो हैं जैसे ही 15 रमजान तक आप ये असाइनमेंट जमा कराएंगे, आपके सेशनल मार्क्स में अटेंडेंस, पार्टिसिपेशन, आपका क्विज, आपकी प्रेजेंटेशन और ये फाइनल असाइनमेंट, इनको मिला के सेशनल मार्क्स भी आप लोगों को मेल कर दूंगा। हाँ, तो अगर फाइनल असाइनमेंट अच्छी होगी सबकी तो ये कंटेंट्स हाफ कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके 61 ने रेस किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बच्चों, सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में C++, और जावा आती हैं, हाँ जी, तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और विजुअल बेसिक है, ये भी हाई लेवल में आती हैं? देखिए मेरी बात सुने, पहले हमने जनरेशंस की बात की थी, जनरेशन ज्यादा पढ़ा हमने, मेथडोलॉजी ज्यादा पढ़ी है। जनरेशंस में इन दो को आप मिक्स ना करें। जब हमने मेथडोलॉजी पढ़ी तो हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हमने कहा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है इसलिए हमने उसको डिस्कस किया, विजुअल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जी सर, ठीक है। जनरेशन से हमने ज्यादा पढ़ी, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ ये बात ठीक है कि C++ या जावा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं और ये हाई लेवल, ये 3rd जनरेशन लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। जी सर, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट थे। 16 ने रेज किया हुआ हैंड, हाँ काम टाइम थोड़ा कम है हमारे पास। 16 बचा, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? 16 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी बच्चे। सर ये मेरा सवाल ये था, जो आपने जब हमने वीडियो दी थी 4 घंटे की जो देखने के लिए वो जी सर में आप थोड़ा ये बता देंगे सवाल किस तरीके से फाइनल में आप उसमें दे देंगे? उसमें सवाल ये आएंगे जो फार्मूला, उसमें 2 सेगमेंट्स हैं। एक फार्मूलाज का सेगमेंट है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए फार्मूला का सिंटैक्स क्या है, कैसे अप्लाई करना है, इस फार्मूला का मकसद क्या है और तरीका क्या है, सिंटैक्स क्या है लिखने का। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं, अदर टर्म्स उसने डिस्कस किए हैं, लाइक डाटा एनालिसिस है, व्हाट इफ एनालिसिस है, गोल सीक एनालिसिस है, डाटा वैलिडेशन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, वगैरह वगैरह। वो चीजों के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, वो हम आपसे पूछेंगे कि ये इसका क्या मकसद है और किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, वो आपने लिख देना एक एग्जांपल के साथ। तो ये क्वेश्चन की सूरत में देंगे, एमसीक्यू की आप उसमें फॉर्म में? क्वेश्चंस की सूरत में भी हो सकता है, एमसीक्यू की सूरत में भी हो सकता है।
تو چیپٹر 7, 8 پلس یہ جو 4.5 آورس کی ویڈیو ہے جس کے کانٹینٹس یہ فیصل نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں, یہ فیصل نے اچھا اس کو سمرائز کر دیا ہے, یہ آپ سارے تیار کریں. ہاں یہ جو فائنل اسائنمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اگر یہ اسائنمنٹ اچھی آتی ہے تو یہ ایکسل کے کانٹینٹس کو میں ہاف کر دوں گا. مقصد یہ ہے کہ آپ کی لرننگ ہو اس تمام کانٹینٹ پہ, یہ بڑے ضروری ہیں آپ کے. اگر ہم کلاس میں ہوتے تو ہم ان سب کو سامنے ڈیمونسٹریٹ کر کے دیکھتے. اور سر سیکنڈلی یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 15 رمضان تک اس کو ایکسٹینڈ کر کے 20 تک کر دیں, کیونکہ وہ یہ اپنے مینجمنٹ والے سر نے بھی دی ہے اپنے اسائنمنٹ کیونکہ. اچھا چلیں, یہ میں فیصل سے پھر ڈسکس کر کے میں اگر اس میں کوئی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی ہے میں کمیونیکیٹ کر دوں گا. چلو اوکے سر, تھینک یو. ٹھیک ہے, چلیں جی. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا یار. آپ کا سیکشن اے کے ساتھ تو زیادہ اچھا انٹریکشن ہمارا ادھر لائیو میں بھی رہا. آپ کا سیکشن جو ہے وہ ریلیٹیولی اچھا پرفارم کیا پورے سیشن میں. تو بہرحال ان فیوچر بھی اگر آپ کو کبھی کوئی کیوری ہو تو آپ یو آر آلویز ویلکم. آپ